بولنا بھی ایک ہنر ہے نا. تو ہماری جو سیکنڈ تھرڈ گیسٹ ہے ان کے پاس بھی ایک ہنر ہے بہت ہی خوبصورت سا, اور خود بھی بہت خوبصورت ہے. ہمارے ساتھ حیا خان موجود ہے جو کہ آر جے بھی ہے ماشاء اللہ سے, اور اس کے علاوہ نیشنل چینل پر جو ہے وہ عربک کی نیوز پڑھتی ہیں, وچ از ویری ڈفرینٹ. ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اور آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. یہ آپ کہتی ہیں تو ہم بھی کہنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا. یہ اچھا آج لگ رہا ہے نا کہ 2 اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ادروائز جو ہے نا اسی پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن مجھے بڑا اچھا لگا, آپ نے میری تعریف کی. ٹھیک ہے, ہسبینڈ یاد آ گئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا حیا اور میرا کام بڑا مزے کا ہنر ہے نا, ہمارے پاس ہم باتیں کرتے ہیں اور یہی ہمارا ہنر ہے. ایسے ہی ہے نا حیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. کیا کہو گے کہ کب اپنے آپ کو ایکسپلور کیا کہ ہاں میرے اندر یہ کوالٹی ہے اور میں ریڈیو کر سکتی ہوں یا پھر میں نیوز پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل. میں یہاں پہ پہلے تو یہ کہوں گی کہ یہ تو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آواز بھی ہو اور آپ کے پاس انداز بیاں بھی ہو. تو اگر یہ دونوں چیزیں ہیں اور ساتھ میں آپ کا اخلاق جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے نا جو بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ اب آپ جیسے بات کر رہی ہیں, اگر آپ فرینڈلی بات نہیں کریں گی اور میں کمفرٹیبل فیل نہیں کروں گی آپ سے بات کرنے میں, تو میں چپ ہی رہوں گی. صحیح. تو یہاں پہ ہماری اتنی پریکٹس ہو چکی ہوئی ہے کہ یہاں پہ اگر کچھ سٹونز بھی پڑے ہو نا تو میں ان سے بھی باتیں کروا لوں. بالکل. تو یہ بھی آپ کا ایک ہنر ہے, یہ بھی ہمارا ایک ہنر ہے کہ ہمیں بات کرنا آتی ہے اور بات کروانی بھی آتی ہے. اگلوانی بھی آتی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. تو کب حیا کو لگا کہ اچھا میرے اندر یہ کوالٹی ہے اور مجھے جو ہے نا وہ پہلے ریڈیو کیا یا پہلے ٹیلی ویژن سے اسٹارٹ کیا؟ پہلے ٹیلی ویژن کیا تھا. اچھا. میں نے ڈرامہ کیا تھا گرداب. اچھا. اور ایکٹنگ سے اسٹارٹ کیا تھا. مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا. صحیح. اور کچھ ڈاکیومنٹریز کی تھیں نیشنل ٹی وی پہ. اچھا. اس کے بعد پھر مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بول سکتی ہوں تو کیوں نہ میں ٹرائی کروں. تو جب میں نے جا کے آڈیشن دیا, وہ بھی نیشنل ایک ریڈیو پہ دیا تھا, اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. اچھا. وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا تھا. اچھا. ایکٹنگ سے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ویری فرسٹ پروجیکٹ آپ کا ایکٹنگ تھا. ایکٹنگ تو بہت مشکل ہوتی ہے, اور پھر اتنی آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے, اس کے آگے آپ کا رول ہوتا ہے اور آپ کو اس طرح سے ڈلیور کرنے ہیں ڈائلاگس. بہت مشکل کام ہوتا ہے, بڑا کانفیڈینس چاہیے ہوتا ہے. تو زیادہ پھر کیا آپ کو لگا کہ نہیں اچھا ایکٹنگ کو میں کنٹینیو کرنا ٹھیک رہے گا, یا آپ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کیا اٹس گڈ, لیکن آئی تھنک مجھے ہوسٹنگ کی طرف آنا چاہیے؟ ایکٹنگ تب تک صحیح ہے جب تک آپ کا شوق ہے اور آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ آپ کر سکتے ہو. کر تو میں سکتی ہوں, لیکن وہ ٹائم بہت زیادہ آپ کا جو ہے لے لیتا ہے. صحیح. تو مجھے بہت اچھا لگا تھا, لیکن اور اتنے اچھے ہمارے ایکٹرز تھے, سینئر ایکٹرز کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا تھا. لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ اتنا زیادہ ٹائم میرا چلا گیا کہ نہ تو میں پڑھائی کی طرف فوکس کر سکی, نہ کسی اور چیز پہ, نہ گھر کی طرف. تو میں نے اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لی کہ اگر مجھے گھر کو بھی دیکھنا ہے, گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے, اور اپنی ایجوکیشن کو بھی ٹائم دینا ہے, تو مجھے اس کو کوئٹ کرنا ہوگا. صحیح. کیونکہ اس پہ یو ویری رائٹ, کوئی آپ کے پاس شیڈیول نہیں ہوتا, کوئی ٹائمنگز نہیں ہوتی. کبھی کوئی سین دن میں شوٹ ہو رہا ہے تو کبھی کوئی رات میں ہو رہا ہے, کبھی کوئی شام میں ہو رہا ہے, اور ڈیلیز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, اسپیشلی مدرس بڑی پریشان رہتی ہیں نا. حیا آپ اپنا جو آپ کا ریڈیو شو ہے اس میں آپ ینگ ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کر رہے ہو. جی بالکل. اچھا, یہ کیسے خیال آیا کہ بھئی ینگ ٹیلنٹ ان کے اندر بھی کوئی اسکل ہو سکتی ہے, کوئی ہنر ہو سکتا ہے, مہارت ہو سکتا ہے, تو چلو ان کو بھی ذرا لائم لائٹ میں لے کر آیا جائے؟ بالکل. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے, اور میرے پاس بہت سے ایسے لسنرس آتے ہیں جو کہ مجھے پرسنلی اپروچ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بچے میں یہ ٹیلنٹ ہے, یا ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, اور ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم اپنا ٹیلنٹ پہنچا سکیں. صحیح. اور میں نے یہ دیکھا اس کے بعد جب میں نے ایک پہلا ٹیلنٹ شو کیا تھا, اور اس میں نے دیکھا کہ واقعی پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. جو کہ چھپا ہوا ہے. کچھ ایسا ٹیلنٹ ہے جن کو باہر لے کے آنا پڑتا ہے. صحیح. یعنی ان میں ہوتا ہے لیکن ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا. صحیح. اس کانفیڈنس کو آپ کو باہر لے کے آنا ہوتا ہے, اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو کانفیڈنس دیا اور کتنا مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل وہ اندھیرے میں رہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پروگرام سے ہمیں جو ہے ایک نئی ہوپ ملتی ہے. صحیح. تو ایک اینکر جو ہے, یعنی ایک اپنے لسنر کے اندر کچھ اچھی چیزیں اگر پٹ ان کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. اگر وہ اسمائل کرتا ہے ہماری وجہ سے, اگر اس کا ٹیلنٹ ہے جیسے سنگنگ ہے, اس کے علاوہ ایکٹنگ ہے, اور اس کے علاوہ سنگنگ ایکٹنگ کے علاوہ بھی اور بہت سے ٹیلنٹ ہے جو ہمارے چھپے ہوئے ہیں, جن کو میں باہر لے کے آئی ہوں, اور کمپٹیشنز کیے بہت سے,
اچھا, اور آپ کو بہت اچھا اس کا فیڈ بیک ملا, اور آپ نے واقعی اس چیز پہ آپ بلیو کرتے ہو کہ ہاں پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. صحیح. اچھا, کتنا مشکل ہوتا ہے ریڈیو میں, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ٹی وی بھی اٹ سیلف اٹس ویری ڈیفیکلٹ, لیکن ٹی وی میں پھر بھی آپ اپنے ایکسپریشنز دے رہے ہو, آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, پھر آپ کو پسند کرتے ہیں. بٹ ریڈیو میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ جسٹ ایک آواز کے تھرو آپ نے لوگوں کو باندھ کے رکھنا ہے کہ وہ آپ کا شو سنے, اور پھر اتنا مجبور کرنا ہے کہ وہ آپ کو کال بھی کریں. بالکل, اور انوالو بھی رکھنا ہے ان کو اپنے ساتھ ایک کیونکہ ہر ایک لسنر جو ہے مکمل توجہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے ہمیں مکمل توجہ دی جائے, ہمیں اگنور نہ کیا جائے, کیونکہ ذرا سا بھی ہم اگر نظر انداز کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ آ کے بول بھی دیتے ہیں. اچھا, اور یہ جو گلے شکوے بھی لائیو ہوتے ہیں, گلے شکوے بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی گلا شکوہ مجھے بہت کم ملتے ہیں. اچھا, اگر آ جاتے ہیں, سانگ نہیں پلے کر دیا بس. اب سب کے اگر 1000 ہمیں آتے ہیں فیڈ بیکس, اس میں سے ہم کتنے کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک میکسیمم 3 یا 4 سانگز آپ پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی ڈسکشن بھی کرنی ہوتی ہے شو کی, اور بھی جیسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک اپنا ایک اپنا پلیٹ جو ہوتا ہے رن ڈاؤن, اس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, واقعی جب آپ کا نام کوئی لیتا ہے نا شو میں, چاہے وہ ٹی وی کا شو ہو یا پھر ریڈیو کا شو ہو, آپ کو بڑا اسپیشل فیل ہوتا ہے, اور لسنر جو ہے وہ واقعی آپ کے ساتھ اپنے آپ کو نا ایک رشتہ بنا لیتا ہے. میں ادھر ٹی وی بھی کرتی ہوں, میں اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں, لیکن جب ریڈیو میں میرا نام لیا گیا تو میں بڑی خوش ہوئی تھی, جیسے کہ پتہ نہیں فرسٹ ٹائم کوئی بات ہوئی ہو, جبکہ میں ماشاء اللہ سے یہاں پہ کتنے عرصے سے ٹی وی بھی کر رہی ہوں, لیکن واقعی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ کا نام لیا جاتا ہے. اچھا جی, اسپیشلی خواتین کو جب میں دیکھتی ہوں, جب ان کے اندر کوئی اسکل ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے نا, جب اتنی کانفیڈنٹ اچھی خواتین آپ کے سامنے آتی ہیں. اسی طرح سے کل اگر میں اپنے شو کی بات کروں, ہے آپ سے بھی میں کہنا چاہوں گی, جیسے آپ 3 مختلف کام کر رہے ہیں, تو کل جو میرے ساتھ میری گیسٹ موجود تھی, فرا نام تھا ان کا, وہ کنسٹرکشن کا کام کرتی ہیں, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اچھا کنسٹرکشن کا کام یہ تو صرف مرد حضرات ہی کر سکتے ہیں, خواتین کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اتنا پین برداشت کرے, اور اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے. بٹ ماشاء اللہ سے پچھلے 10 سال سے کر رہی ہیں, اور بہت اچھی بلڈنگز انہوں نے بنائی ہیں. تو کیسا لگتا ہے جب خواتین کو آپ دیکھتے ہو اتنا آگے آ رہی ہیں اور ہر میدان میں آگے آ رہی ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے, اور کیونکہ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, پہلے زمانے کو چھوڑ دیں, ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ میرے پاس زیادہ تر لسنرز آتے ہیں, اگر ان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے سنگنگ کا, بہت سی ہماری گرلس ہیں جن کے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہمیں گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں ہے, ہمیں جو ہے اس طرح ریڈیو پہ بھی ہم چھپ کے بات کرتی ہیں. صحیح. اور کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے اندر جو صلاحیت ہے ہم سامنے لے کے آئیں. اور بہت سی ایسی ٹیلنٹڈ خواتین ہیں جو آگے صرف اس وجہ سے نہیں آتی کیونکہ ان کی فیملی سپورٹ نہیں ہوتا. صحیح. تو آپ کی اگر فیملی سپورٹ اگر آپ کو اسپیشلی آپ کے گھر کے میلز ہیں نا, آپ کے فادر, آپ کے بھائی, ہسبینڈ, بالکل اگر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر خواتین جو ہیں وہ مردوں سے بھی آگے جا سکتی ہیں. صحیح صحیح. جیسے کہ آپ نے کہا, کتنی آپ کو خود ڈفیکلٹیز ہوئی تھی جب آپ اس فیلڈ میں آئے تھے؟ آئی تھنک 2013 میں آپ آئے تھے. جی بالکل. تو کتنا پرابلمس فیس کیے, کنونس کیا, یا اٹ واز ویری ایزی فار یو؟ ایزی تھا, بہت ایزی. مدر ساتھ تھی میرے. اچھا صحیح. اور مدر ساتھ تھی, اور مدر نے فادر کو کنونس کر دیا. صحیح. تو جب سپورٹ تھی ایک میرے پاس اپنی مدر کی تھی, اور انہوں نے پھر فادر نے بھی کچھ نہیں کہا. صحیح. تو انہوں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب مجھے ایک تھوڑی سی سپورٹ ملی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر جو چیز ہے وہ میں باہر لے کے آتی ہوں. صحیح. تو نیت, ایک تو آپ کی نیت اچھی ہو, اور اوپر سے آپ اگر لائل ہیں اپنے کام کے ساتھ تو آپ کے لیے راستے جو ہیں وہ خود بن جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد سیلون پہلے بنایا تھا یا سیلون کو ابھی بنے ہوئے تقریباً 1 ایئر ہونے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ان سب چیزوں کے بعد جب میں نے سوچا کہ جابس بہت ہو چکی, ہاں, اور اپنا بھی کوئی بزنس آپ کو کرنا چاہیے, تو میرے ذہن میں ایک تو بیوٹیشین کا آیا, بوتیک کا آیا, اور جم کا آیا. یہ 3 چیزیں میں کھولنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے اسٹارٹ کیا پہلے پارلر سے. ٹھیک ہے. اب ارادہ ہے آگے ایکسپینڈ کرنے کا, جیسے کہ جیولری کا ابھی ہے. تھوڑے سے خوف زدہ ہو رہے تھے کہ بزنس اسٹارٹ کر رہی ہوں, کیا پتہ لاس نہ ہو جائے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا, وہ کیوں نہیں تھا خوف؟ کیونکہ خوف اگر ہوتا پہلے ہی, تو میرے اندر اگر پہلے ہی سے خوف آ جاتی یہ چیز کہ بعد میں لاس ہو جائے گا, پہلے سے ہی نیگیٹو سوچ لیتی, تو پھر میں کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. اچھا. میں نے یقین کے ساتھ کھولے, اور ابھی بھی مجھے یقین ہے, کیونکہ ظاہر اٹ ٹیکس ٹائم.
تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگتا ہے, کوئی بھی چیز آپ اسٹارٹ کرتے ہیں فوراً سے ہی آپ کو پہلا اسٹیپ بہت چھوٹا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے پہلے چیک کی بھی بات کریں تو وہ بہت چھوٹا سا تھا, ہے نا؟ بالکل, وہ بہت ہی چھوٹا سا تھا, بہت چھوٹا تھا. آپ بتاتے بھی نہیں ہیں کسی کو, اتنا چھوٹا تھا. میں تو وہ بھی بتا دیتی ہوں. صحیح. چھوٹے سے تھوڑا آپ پہلا اسٹیپ ہمیشہ ایک چھوٹا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے اپنی سکسیس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, پروگرام کا ٹائم آلموسٹ ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک کوشچن جو میرا دل تھا میں حیا سے پوچھوں, وہ میں پوچھ کے پھر آپ لاسٹ میسج کی جانب پڑیں گے. عربک نیوز, یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کس طرح سے اس کی طرف مائنڈ گیا کہ میں عربک میں خبریں پڑھ سکتی ہوں؟ کیونکہ میں عربک میں زیادہ اچھی پڑھ سکتی ہوں, وہ اس لیے کیونکہ میرا براٹ اپ یہاں پہ نہیں ہوا. اچھا. اور کیونکہ سعودی عربیہ, دبئی. ٹھیک ہے. تو میں برتھ بھی وہاں کی ہی ہوں, اور پھر کیونکہ زیادہ ٹائم وہاں پہ گزرا ہے. ہاں, تو آپ کو لگا کہ عربک اچھی ہے تو عربک نیوز پڑھنی چاہیے. بالکل جی, ایک اسکل, ایک یہ چیز ہے میرے اندر. اور مجھے جہاں پہ میں ان کے پاس گئی تھی تو جب میرا انٹرویو تھا اور میں اردو نیوز کے لیے گئی, لیکن انہوں نے زبردستی پکڑ کے مجھے عربک نیوز کی طرف لے گئے. زبردست. اچھا, آئی وش کہ اور ٹائم ہوتا آپ سے اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں. حیا, جانے سے پہلے کیا میسج دینا چاہو گے دیکھنے والوں کو؟ بس میں دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں, کیونکہ اگر آپ کام کے سٹارٹ میں ہی, اگر جیسے ہی آج کا ٹاپک ہے ہمارا, اگر ہم کوئی اسکل سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور پہلے سے ہی ہم سوچ لیں کہ جی اس کے آگے جا کے پتہ نہیں ہم آگے کامیاب ہو بھی پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے, تو پھر ہم وہ کام اگر زبردستی کر بھی لیتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو پاتے. اور اگر کوئی اسکل ہم سیکھتے ہیں تو ہم اس کو پریکٹس کریں تاکہ ہم ایکسپرٹ ہو جائیں, اور جب آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو شناخت ہے وہ خود ہی بن جاتی ہے نا, اور پھر آپ کو یہ ڈر بھی نہیں لگتا کہ اچھا میں جو اسکل ہے وہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا کم سکھاؤں. کانفیڈنس آ جاتا ہے. ہاں, آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے, اور پھر آپ کسی کو اسکل سکھاتے ہوئے بھی نہیں ڈر رہے ہوتے نا, کیونکہ آپ خود ایکسپرٹ ہوتے ہو. اچھا جی, افرا کیا میسج دو گے؟ میں یہ میسج دوں گی کہ آپ سب کے اندر ہنر ہے اور آپ اس ہنر کو آگے لے کر آؤ. جب آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ میرے اندر یہ ہنر ہے تو اس کو اگنور کبھی نہیں کرنا چاہیے. اسپیشلی پیرنٹس کو اپنے بچوں کا ہنر نہیں روکنا چاہیے, آگے لے کے جائیں, بڑھیں, آپ کامیاب ہوں گے, بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا میسج. زنجانی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے. ہوا جب بھی پھولوں کو چھو کے گزرتی ہے ہمیشہ خوشبو ہی پھیلاتی ہے. صحیح, بہت اچھا میسج. اور آج کا پروگرام بھی بہت انٹرسٹنگ رہا, جس میں ہم نے بہت ساری اچھی باتیں آپ سے کی. ہم نے آج بات کی کہ ہنر اور مہارت سے اپنی الگ پہچان بنتی ہے. اور حیا کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی بزنس, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد, اور اسپیشلی اپنے ارد گرد کا جو ہمارا اورا ہوتا ہے اس کو بہت نیگیٹو کر لیتے ہیں. تو نیگیٹو نہیں کرنا, اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے. جب آپ اچھا سوچیں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا, کیونکہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ میں بالکل اسی طرح سے ہوں جیسا تم میرے لیے گمان کرتے ہو. تو اگر ہم اچھی چیزوں کا گمان کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھی چیزیں ہوں گی. اور افرا نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر آپ کے بچے کے اندر, یا اگر آپ نے اپنے آپ کو خود ایکسپلور کر لیا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ہنر ہے, تو اس چیز کو اگنور بالکل مت کیجیے, بلکہ اس کو پالش کریں. اور زنجانی صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جب بھی ہوتے ہیں زنجانی صاحب بڑا اچھا لگتا ہے, آپ پروگرام میں آتے ہیں, ہمیں ٹائم دیتے ہیں. کچھ بتا دیں پاکستان کے حالات کا, اگر تھوڑا سا ہم بات کریں, نیئر فیوچر میں کیا لگ رہا ہے, چیزیں کب تک بہتر ہوں گی؟ کچھ سیکنڈز ہیں ہمارے پاس, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. پاکستان نیئر فیوچر میں اگر دیکھوں پہلے سے چیزیں کافی زیادہ بہتر ہیں. پاکستان کا ذائچہ اگر ہم دیکھیں تو سٹارز اچھے ہیں, اور آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تینوں کا. اللہ پاک آپ تینوں کو بہت خوش رکھے, بہت ترقی دے. بہت اچھا لگا آپ تینوں سے بات کر کے. ٹھیک ہے جی, یہ تھا ہمارا آج کا سچ سویرا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا. فی الحال مدیحہ محسن کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اور جہاں میرے لیے دعا کرتے ہیں وہاں پہ اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Thanks for watching and subscribe to our channel.